ایک گروہ پیچھے مدینہ کی جو بستی ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی ہونا چاہیے، ہاں جی، ایک دعوت و تبلیغ کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ اس کی ساری شکیں ہیں، لیکن ان میں اللہ ایک حکم دے رہا ہے کہ ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو دعوت و تبلیغ کا ہی کام کرے. اس کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف اور فلاح کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے. یہ آج کی جو آیات ہیں، ان آیات کا مخزن اور نچوڑ آیت آ رہی ہے اب جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جانا تم سارے کے سارے، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا، اور انہوں نے بامی اختلاف کیا. فرقوں میں کیوں بٹے؟ انہوں نے اختلاف کیا. میں ایک بات کرتا ہوں، ایک بھائی یہ بیٹھے ہیں یہ بات کرتے ہیں، ایک ہی موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، تو میری رائے کچھ ہو رہا ہے، ان کی رائے کچھ ہو رہا ہے، تو کیا بنا؟ اختلاف بن گیا. جب اختلاف بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گروہ بنیں گے، یہ اپنا گروہ بنائیں گے، میں اپنا گروہ بناؤں گا. یہ بات ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے تفرقہ نہیں کرنا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بامی اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ ان کے پاس ہماری روشن احکامات، ہماری روشن آیتیں کتابوں کی شکل میں آ چکی تھیں. اب ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس جو کتاب آئی ہے اسے قرآن مجید کہتے ہیں، فرقان حمید کہتے ہیں، اور وہ ایک مکمل کتاب ہے، ضابطہ حیات، جو ضابطہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا تھا، یعنی کہ دین کہ زندگی کیسے کیسے پہلو اس کے اندر گزرنی ہے اور کیسے کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی تکمیل کیا ہوئی؟ وقتاً فوقتاً مختلف نبی مختلف جگہوں پہ آتے رہے، فلسطین میں آئے، ہندوستان میں آئے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ دنیا کو کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے ہدایت دینے والا راہبر نہیں بھیجا. اگر یہ ہدایت دینے والا راہبر دنیا کے کسی خطے میں نہ آتا تو پھر جنت اور جہنم کا تصور کیسے ہونا تھا؟ اگر ایک دنیا کا حصہ تو جو ہے وہ نبی سے مستفید ہو گیا، نبی نے انہیں ہدایت دی، کتاب آئی، ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کو تعلیم دی، حکمت کی، تزکیہ کیا، ان کا سیدھا راستہ دکھایا، ان کو اللہ کی پہچان کروائی، اور ایک دوسرا طبقہ جو ہے وہاں پہ کوئی نبی گیا ہی نہیں، اور وہ کہیں کہ یا اللہ ہمارا کیا قصور تھا، ہمیں ہدایت دینے والا کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواز ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا. اب ہمارے رسول جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں اور اس سے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے آئے ہیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہم نے جو سنا ہے بزرگوں سے، ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ڈیفرنس ہے؟ ہم مسلمان تو کسی نبی میں ڈیفرنس نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر نبی نے کیا کیا. ہر نبی کا پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد و خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کا واحد جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ روشنی توحید تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ اس کا مخزن تھا، یہ اس کا سینٹرل آئیڈیا تھا تمام انبیاء کی عبادت کا، تمام انبیاء کی دعوت کا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے اور کسی کی تم عبادت نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ تم نے ایسے کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اختلاف کر کے فرقے بنائے، وہ اس کے بعد کہ ان کے پاس اللہ کے احکامات آ چکے تھے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے صحیفے آ چکے تھے، قرآن مجید بھی آ چکا تھا، اور اس کے بعد پھر اختلاف کر کے انہوں نے فرقہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، میں تو ایک بحیثیت طالب علم خوف زدہ ہو گیا ہوں. وہ کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور یہ جو دین کے ٹکڑے کرنے والے ہیں، دین کے حصے بکھرے کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب. عذاب کسے کہتے ہیں؟ سزا کو، پنشمنٹ. اور ساتھ میں لکھا ہے عظیم. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. عظیم کس کی صفت ہے؟ اللہ رب العالمین کی. اس کا مطلب ہے سب سے عظمت والا، سب سے بڑا، یعنی کہ بڑائی میں، کبریائی میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ اللہ ہے جو عظیم ہے. تو میرے دوستو، میں یہ بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے جیسے یہود و نصارہ نے فرقے بنائے، انہوں نے کتابوں میں گڑبڑ کی،
انہوں نے اپنی مرضی کے احکامات جو تھے کتابوں کے اندر ٹھونس کے لوگوں کو رائے ہدایت سے پلٹا دیا. اگر تم نے مسلمانوں، کیونکہ تقریر کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا ومسلمون الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم پہ موت مت کاریو اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. اگر اللہ کی نافرمانی میں چلے گئے تو بہت خراب ہوگا کام. اور تم نے اگر اپنے دین کے ٹوٹے ٹوٹے کر لیے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے پہلے یہ کام کیا تھا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ میں نے رکھا ہے، سب سے بڑا عذاب. تو ویسے یہ طالب علم یہ آیت جو ہے، جب میں نے میرے مطالعہ سے گزری یا اس کو میں نے سیکھنے کی کوشش کی تو میں بڑے پریشان ہو گیا کہ امت مسلمہ جو ہے اس کے 50 فرقے، پتہ نہیں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں. کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. تو کیا جتنے علماء ہیں یہ مدارس کے اندر قرآن پڑھا رہے ہیں، تجوید کروا رہے ہیں، حفظ کروا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، کیا یہ قرآن کی آیت ان کے سامنے سے نہیں گزری؟ یہ کیوں ایسے کیا جا رہا ہے کہ قرآن جس چیز کو منع کیا جا رہا ہے وہی کام ہو رہا ہے؟ ایک مسجد میں تم چلے جاؤ، مجھے ابھی ذاتی طور پہ تجربہ ہوا، ایک صاحب ہوئے ہمارے وہاں پہ آئے، ان کے سر کے اوپر کوئی پتہ نہیں کس رنگ کی پگڑی تھی، نماز پڑھنے لگے، ساتھ کھڑا ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہونی، ہٹ جاؤ. میں کہا کیوں نہیں ہونی جی؟ وہ جی یہ فلان ہے جی. اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے، مسجد خدا کا گھر ہے. تم نے کسی بندے کی نماز نہیں پڑھنی، تم نے رب کی نماز پڑھنی ہے. تم نے سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے؟ جو کائنات کا سب سے بڑا ہے. کسی کے ایمان سے، کسی کے ظاہر اور باطن کو تم کیا جانو؟ میں جو بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، میرے اندر کیا چل رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ کہ آپ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں کہ جناب یہ کافر ہے. یہ وہ فتنہ ہے جس نے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس تفرقے نے. اور یہ قرآن کا بیان ہے کہ اگر تم نے تفرقہ کیا اور تم نے پہلے لوگوں کی طرح فرقے بنائے اور تم نے بام اختلاف کیا، چھوٹے چھوٹے سے فروئی باتیں ہیں جن کا کوئی تذکرہ نہیں، رسول نے کوئی اس کے اوپر ایمفیسس نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سٹریس نہیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس نہیں کیا. لیکن مسلمان جو ہے اپنی اپنی مرضی کے حساب سے، میں یہ کہتا ہوں، میں انا پرستی، میں یہ کہتا ہوں ایسے ہے، اور اسی چیز کو دین بنا دیا اور دین بنا کے دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو آج کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، جس کسی نے بھی کلمہ پڑھا آپ اس کے اندر نہیں جانتے اس کا باطن کیا ہے. یہ باطن کے فیصلے آخرت میں ہوں گے، اور یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا؟ ہم کیا غیب کا علم جانتے ہیں؟ ہم نے کسی کے وہ کیا ہوا ہے کہ جنگ کے اندر واقعہ اسامہ بن زید آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی تھا، وہ منافق تھا یا کافر تھا یا یہودی تھا یا کوئی، اس نے میرے سامنے نا کلمہ پڑھ لیا، یا رسول اللہ جان بچانے کے لیے کیا، پھر بھی میں نے اس کا سر قلم کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یا رسول اللہ میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا، جان بچانے کے لیے پڑھا، میں نے اس کا سر قلم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا. وہ اے ساما، کیا تو نے اس کے سینے کے اندر داخل ہو کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ اندر سے پڑھا ہے یا باہر سے پڑھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اگر قیامت والے دن اس نے تمہارے گریبان سے پکڑ لیا تو اسامہ تمہارا کیا بنے گا؟ کہ تم ایک مسلمان کے قاتل ہو. مسلمان کا قاتل جو ہے نا، اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر نار جہنم. جو مسلمان کو قتل کرے گا نا، ایک تو ہوتا ہے کسی شبہ کے اندر قتل ہو جائے، کسی غلطی کی وجہ سے قتل ہو جائے، وہ کوئی اور ہے، خون بہا بھی ہے، دیت ہے، معاف کر دینا، وہ اگر مقتول کے ورثاء ہیں اگر معاف کر دیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر کسی مسلمان کو آپ نے جان بوجھ کے قتل کیا تو آپ کے لیے جہنم ہے، آپ بچ نہیں سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم ان لوگوں یہود و نصارہ کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقے بنائے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور تمہارے ان کے پاس روشن آیتیں آ چکی تھیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کے لیے دردناک اور سب سے بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کچھ چہرے بڑے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ رنگ کے ہوں گے، جیسے کالخملی ہوتی ہے چہرے کے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم. ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے
کیا تم ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے